صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، اور محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ اللہم خوشنودی امام زمان بلند ترین صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل۔ اپنے اپنے اعمال کی مقبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ تمام دعاؤں کی مقبولیت کے لیے اور بالخصوص اس زمانے میں جو مرض اور وبا پھیل چکی ہے اسے تمام مومنین و مومنات کی نجات کے لیے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل کے لیے سب حضرات مل کے بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، سید المدنی السراج المنیر وکوکب الدری، صاحب التاج والمعراج، مولانا ومولا الثقلین، جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین، الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بعد فقد قال علی بن ابی طالب، ان ولدی العباس ذق العلم ذق الصلاة۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دعا ہے کہ رب العزت خالق آپ علماء کرام کا اس مقام مقدس پہ ٹور آیا چل کے آنا اپنی عبادت میں شمار فرمائے۔ خدا اس سید زادے کا یہ اہتمام اپنی عبادت میں شمار فرمائے۔ یہ مجھ حقیر کی حوصلہ افزائی سمجھیں یا خوش قسمتی سمجھیں کہ آج کی مجلس میں آدھے سے زیادہ افراد کے سامنے لب کشائی کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن امید ہے کہ آپ بزرگان ادنا سا طالب علم سمجھ کر اگر کوئی غلطی کوتاہی ہوگی تو اس سے درگزر فرمائیں گے۔ نعرہ حیدری، اور محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں نے آپ لوگوں کے سامنے کائنات کے امیر ہے جس میں امیر المومنین اپنے بیٹے حضرت ابو الفضل العباس کے علم کے بارے میں ہم نے تو سنا ہوا ہے، معذرت کے ساتھ یہ جملے کہوں گا، ہم نے تو ہمیشہ منبر سے بالخصوص ہمارے دیہاتوں میں سرائکی زبان میں ہمارے علاقوں میں جو باتیں کہی جاتی ہیں، ہم نے ہمیشہ حضرت عباس کو ایک پابند فرد کے طور پر پہچانا ہے۔ جب بھی سنا ہے تو یہی سنا ہے کہ حضرت عباس یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے فلاں موقع نہیں ملا، حضرت عباس نے کہا کہ مجھے آپ نے پابند کر دیا، حضرت عباس نے فرمایا کہ اگر آپ یہ نہ کرتے، حضرت عباس نے فرمایا کہ اگر آپ یہ نہ کرتے تو میرے عزیزوں، میرے واجبات
واجب اور محترم ساتھیوں، یاد رکھو حضرت عباس پابند شخصیت کا نام نہیں ہے، حضرت عباس ایک مطیع امام شخصیت کا نام ہے۔ ہم نے حضرت عباس کا تعارف جب بھی کرایا ہے کہ ہمیشہ ہم نے حضرت عباس کے بارے میں یہی لفظ استعمال کیے ہیں کہ وہ غلام تھے۔ نہیں، اگر میں ایک جملہ کہوں تو شاید غلط نہ ہوگا، حضرت عباس ایسی شخصیت کا نام ہے جس کی غلامی علی اکبر و جناب قاسم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حضرت عباس اہل بیت کے عالم ترین فرد کا نام ہے بعد الائمہ۔ امام کے بعد جو عالم ترین شخصیت ہے اہل بیت کے گھرانے کی، ان میں سے عالم ترین شخصیت کا نام ہے حضرت عباس۔ عرب میں 4 قبیلے بڑے مشہور و معروف تھے، 4 قبیلے۔ قبیلہ ثقیف حسن و جمال میں مشہور و معروف تھا۔ قبیلہ ثقیف، آپ مطالعہ کریں، مجھ سے زیادہ مطالعہ والے لوگ بیٹھے ہیں۔ حسن و جمال میں قبیلہ ثقیف مشہور و معروف تھا، جس قبیلے سے جناب علی اکبر کی ماں ہے۔ اور دوسرا قبیلہ کلاب، یہ بہادری اور شجاعت میں مشہور و معروف ہے، جس کے خاندان سے حضرت عباس کی ماں ہے۔ تیسرا قبیلہ بنو ہاشم، جود و سخاوت میں معروف تھا، جن میں نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے غلام بھی حاتم طائی سے زیادہ سخی نظر آتے ہیں۔ اور چوتھا قبیلہ جن کا تعارف کرانے لگا ہوں، جیسے ہی قبیلے کا نام آئے گا کردار بتانے کی ضرورت نہیں، خود سمجھ جاؤ گے۔ چوتھا قبیلہ عرب میں مشہور تھا، چوریوں میں، ڈکیتیوں میں، بدماشیوں میں، وہ قبیلہ امیہ تھا۔ اب توجہ کا طالب ہوں، ان 4 قبیلوں میں سے جب 2 حسن و جمال والا قبیلہ ملا، ادھر سے جود و سخا والا قبیلہ تھا، نتیجے میں علی اکبر دنیا میں آئے، ادھر سے بہادری و شجاعت کا قبیلہ ملا، ادھر سے جود و والا قبیلہ تھا۔ اگر دوسرے لفظوں میں کہوں، ادھر فاطمہ کلابیہ ہے، ادھر علی ابن ابی کائنات کے امیر۔ کوئی ایک ایسا رشتہ تلاش کرو جس میں مجھے اللہ میں کہہ سکتا ہوں کہ مولا نے کہا کہ عقیل میرے لیے، جس سے مجھے اللہ ایک بیٹا دے جو بہادر ہو، شجاع ہو، امامت کی حفاظت کرنے والا ہو، تو 2 چیزوں کو آپ ملائیں، اس کا نتیجہ دیکھیں۔ علی کی طلب اور زہرا کی دعا کا نتیجہ ہے حضرت عباس۔ علی کی طلب اور حضرت زہرا کی دعا کا نتیجہ ہے حضرت عباس۔ جب مشورہ طلب کیا تو جناب عقیل نے عرض کی، یا علی، میری نظروں میں تو قبیلہ کلابیہ میں سے حزام کی بیٹی سے بڑھ کر کوئی ایسا رشتہ نہیں ہے جس سے آپ کو بیٹا ملے۔ فرمایا عقیل جاؤ، ان سے جا کے رشتہ طلب کرو، جب وہاں جاؤ ان سے پوچھو بیٹی والوں سے کہ آیا وہ اس بات پر آمادہ ہیں یا آمادہ نہیں ہیں۔ جب عقیل چل کے آئے ہیں قبیلہ کلاب میں، جناب حزام نے دستک دی، اندر سے جناب حزام نے پوچھا کون آیا ہے میرے دروازے پہ؟ کہا کہ میں عقیل ہوں، میں عقیل ہوں اور میں مدینہ سے آیا ہوں۔ عقیل کا نام سننا تھا، فوراً دروازہ کھولا کہ عقیل میرے دروازے پہ، عقیل آپ میرے دروازے پہ، عقیل آپ میرے دروازے پہ، عقیل آپ کی حاجت کیا ہے؟ جناب عقیل نے کہا جن کو غرض ہوتی ہے وہ دوسرے کے دروازے پہ چل کر جاتے ہیں،
آج میں ایک گھر سے آیا ہوں، توجہ طلب جملہ کہہ رہا ہوں، آج ایک گھر سے آیا ہوں، عقیل میرے پاس اور غفل جی آپ کے پاس اور ایک غرض لے کر آیا ہوں۔ کہا کیا کرنا ہے؟ آئیے بیٹھیے۔ جب بیٹھ کے کیا کرنا ہے؟ اگر اتنا بڑا بندہ آ جائے اور غرض بیان کرنی ہو تو دل میں تڑپ ہوتی ہے کہ پوچھوں تو صحیح وہ غرض کیا ہے جو ایک غریب کے دروازے پہ ایسا امیر چل کے آیا ہے۔ کہا کہ غرض یہ ہے تھا وہ تمہارا رسول کا داماد تھا، وہ آپ کی خوش نصیبی ہے کہ آپ کا داماد بننا چاہتا ہے۔ اب توجہ طلب جملہ ہے، آپ مجھے بتائیے کہ اگر حزام کی بیٹی کو پتہ چل جائے کہ علی کا رشتہ آیا ہے کیا وہ قبول نہ؟ انتظار فرمائیے، میں پہلے جاتا ہوں اپنی بیٹی سے پوچھ کے آتا ہوں۔ علی جیسا طالب ہو، رشتہ طلب کرنے والا ہو، پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی بیٹی سے پوچھ کے آتا ہوں۔ یہ ہے شریعت۔ شریعت پہنچانے والا محمد خود اپنی بیٹی سے پوچھ سکتا ہے۔ جب علی کا رشتہ آئے اور حزام اپنی بیٹی فاطمہ کلابیہ سے پوچھ سکتا ہے تو آئے اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والا جتنا بھی بڑا رشتہ ہے کم از کم رشتہ طے کر لینے سے پہلے اپنی بیٹی کی رضا معلوم کر لینی چاہیے کہ وہ راضی ہے یا نہیں۔ کے بعد اپنے گھر کی جانب چلے۔ کتاب والے نے بڑا عجیب منظر کشی، جس دروازے سے جناب حزام داخل ہوئے ہیں جناب فاطمہ کی اس دروازے کی جانب پشت ہے اور حزام کی بیوی کا چہرہ ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ یعنی جناب حزام کی بیوی حزام کو دیکھ رہی ہے اور حزام کی بیٹی اپنے بابا کو نہیں دیکھ رہی، سبحان اللہ، اور آپس میں گفتگو کر رہی ہیں، ماں اور بیٹی گفتگو کر رہی ہیں۔ جناب فاطمہ کہتی ہیں ماں میں نے رات خواب دیکھا ہے، ماں میں نے رات خواب دیکھا ہے ایک بہترین باغ ہے جس کے اشجار کے اوپر اسمار لگے ہوئے ہیں، درختوں کے اوپر پھل لگے ہوئے ہیں، بہترین پھل ہیں، اس کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور میں نے دیکھا ہے کہ آسمان سے خوشخبری کی آوازیں آ رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ آسمان سے آوازیں آ رہی ہیں۔ کہتی ہے کہ میں اس باغ میں بہت ہی پیارا ماحول بنا کے بیٹھی ہوئی تھی، بڑا پیارا منظر دیکھ رہی تھی، یا اچانک میں نے دیکھا کہ ایک آسمان سے ستارہ گرا، میری گود میں آ گیا، پھر دوسرا ستارہ آیا، پھر تیسرا ستارہ آیا۔ کہتے ہیں کہ میری تعجب کی حد ختم ہو گئی اس وقت جب میں نے دیکھا کہ آسمان سے سورج ٹوٹ کر میری گود میں آ گیا۔ ماں نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ آپ کے لیے ایسا رشتہ بھیجے گا جس رشتے کے نظر کو 4 بیٹے عطا کرے گا، ایک قمر ہوگا، 3 نجم ہوں گے۔ یہی لفظ سننے تھے جناب حزام کے۔ کہا بیٹی گھبراؤ نہیں، آپ کے خواب کی تعبیر۔ بلند تر صلوات۔ بیٹا آپ کے خواب کی تعبیر مکمل ہو چکی ہے، آپ کا خواب پورا ہو چکا ہے۔ کیسے محمد صلوات، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد والے محمد صلوات۔ خدا کو سلامت رکھے۔ کہا کہ آپ کا خواب پورا ہو چکا ہے۔ کیسے پورا ہوا؟ کہا جو رسول کا داماد تھا وہ اب ہمارا داماد رہنے کے لیے آیا ہے، ہماری بیٹی کے لیے عقیل رشتہ لے کے آیا ہے علی کے لیے۔ اب میں کہتا ہوں کہ اتنا خوش نصیب ہے جناب عباس کی ماں جس کے گھر میں بنو ہاشم والے رشتہ کے لیے آئے ہیں، اور جب اس گھر سے ڈولی اٹھی ہے تو گھر میں سب سے پہلے جنہوں نے استقبال کیا ہے وہ علی کی بیٹی جناب زینب و ام کلثوم تھی۔ علی کی دونوں بیٹیوں نے اپنی ماں کا
اتنا بڑا تعجب خیز جملہ ہے. اگر ایسا ماحول ہر گھر کا بن جائے تو پھر ایسا ماحول عام ماحول نہیں، جنت کا ماحول کہلاتا ہے. یہ ان کی خدمت کرتی ہیں، یہ سمجھتی ہیں کہ یہ بطول کی بیٹیاں ہیں، میں عام قبیلے سے ہوں، یہ میری آقا زادیاں ہیں، یہ ان کی خدمت کرتی ہیں اور بطول کی بیٹیاں عباس کی ماں کو ماں کہتی ہیں. اب ولادت نہیں پڑھنے چاہ رہا میں، مطالعہ کی بات کہنا چاہ رہا ہوں. آپ یہ پڑھتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام ایک مرتبہ سب حضرات مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھتے ہیں. بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے کہ حضرت امام حسین جب جھولے میں سویا کرتے تھے، یہ تو سردار ملائکہ زمین پہ آ کے ایک فرشتہ حضرت حسین کا جھولا جھاتا تھا، دوسرا فرشتہ حسین کو لوریاں سناتا تھا. ایک فرشتہ جھولا جھلا رہا ہے، دوسرا فرشتہ لوریاں سنا رہا ہے. اب توجہ طلب جملہ دینے لگا ہوں. ایک ملک جھولا جھلا رہا ہے، دوسرا ملک لوریاں سنا رہا ہے. اے حضرت عباس، تیری قدر و منزلت پہ میں قربان ہو جاؤں. جن سید و سردار کے جھولے ملائکہ آ کے جھلاتے تھے، لوریاں سناتے تھے، اب وہی عباس ہے. بلندتر صلوات. کیا قدر و منزلت ہے، کیا قدر و منزلت. دوسرے امام حسین کو عباس کو لوریاں سناتے تھے. کتنی قدر و منزلت. یہ تو عجیب ہے نا. میں نے پہلے جملے کہے ہیں، معذرت چاہتا ہوں اگر کسی کا دل دکھے، اور ممبر سے ہونے چاہیے میرے ناقص علم کے مطابق. جی ایک وقت آیا تھا، حضرت عباس جو ہیں وہ جناب زینب کے گھر نہیں جاتے تھے. حضرت زینب حضرت عباس کے گھر آ گئی تھی. میرے گھر کیوں نہیں آتی ہو، میں غلام ہوں، آپ کا مجھ سے پردہ بنتا ہے. یہ سب جھوٹ ہے. وہ بہن بھائی ہے، یہ علیحدہ ہے کہ عباس آقا زادی کہتا ہے، وہ بھائیا بناتی ہے. ایک باپ کی بے اولاد ہیں، اور شرعی طور پر ہاں ایک صورت تو ہو سکتی ہے اس طرح کی، جب آپ نعوذ باللہ یہ کہیں کہ وہ شریعت محمد نہیں جانتے تھے. جنہوں نے ہمیں شریعت محمد دی ہے ان کے بارے میں ایسے لفظ نہ کہو کہ جو شریعت محمد نہیں آتے. آج مجھے معاف کر دو، آج کے بعد میں نہیں آؤں گا. وہ عباس جو امام حسین کی موجودگی میں بنو ہاشم کے مردوں کو تفسیر قرآن پڑھا رہا ہے. وہ عباس جو ائمہ کی زندگی میں خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ کے خطبے پڑھ رہا ہے. وہ عباس جو امام حسن اور امام حسین سے علم لدنی سن رہا ہے. کیا اس عباس کو پتہ نہیں ہے کہ بہن اور بھائی کا پردہ نہیں ہوگا؟ کیا اسے پتہ نہیں ہے کہ بھائی کبھی اپنی بہنوں کا دل نہیں دکھاتے؟ یہ کہہ دینا آسان ہے کہ بی بی نے کہا 3 دن ہو گئے ہیں، عباس رو رہا ہے. ادھر سے ماں اشارے کر رہی ہے، عباس بہن نہ کہنا. کیسی ماں ہے جو بچپن سے ہی اپنی بہنوں کے خلاف کر رہی ہے؟ کیا کرتی ہیں. یہ تو آگے سے اعلیٰ قسم کے ظرف تھے جنہوں نے کہا ہے کہ آپ غلام نہیں ہیں، آپ ہمارے بابا جائے ہیں. عباس میں امام جعفر صادق علیہ السلام صلی کیسے کیسے جملے ارشاد فرمائے کہ فرمایا کہ وہ ہیں حضرت عباس جو مطیع اللہ ہیں، مطیع الرسول ہیں، مطیع الائمہ ہیں. یہ تو پلٹتے ہیں. دیکھتے ہیں کیا فرمایا، اِنَّ عَمِّ العباس کان نافذ البصیرہ. فرماتے ہیں کہ ہمارے چچا عباس
عباس ایسے ہی بابصیرت تھے جس طرح بابصیرت ہونے کا حق ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب یہ ممبر ہے، سلامت رہے۔ ہم جب بیٹھتے ہیں اس ممبر پہ فخر کرتے ہیں کہ نجف کی سرزمین، یہ ممبر ہم فخر کرتے ہیں، اور آپ علماء، آپ جیسے علماء کے سامنے لب کشائی فخر کرتے ہیں ہم۔ یہ عام ممبر ہے، آپ جیسے علماء ہیں، مجھ جیسا ایک حقیر طالب علم ہے، اور جب اس ممبر پہ بیٹھ جائے تو فخر کرتا ہے کہ میں نے علماء کے سامنے ہے، سن 60 ہجری ہے، مکہ مکرمہ نے کہا یا ابن رسول اللہ اگر اجازت ہو تو میں آج ان حاجیوں کو آپ کا تعارف کرا دوں۔ سرزمین پہ حاجیوں کے ہجوم میں ہم نے تو کالے لباس پہنے ہوئے ہیں، انہوں نے اس وقت کالے لباس نہیں پہنے ہوئے، طواف کر رہے تھے، ہم وہاں پر موجود تھے، حج کا لباس پہنا ہوا تھا۔ کہا اگر اجازت ہو میں ان حاجیوں کو آپ کا تعارف کرا دوں کہ آپ کون ہیں۔ مختصر تعارف نہیں پڑتا پورا خطبہ، بالکل چند جملے۔ جب اجازت ملی، اب تک جس بندے کو بھی حضرت عباس سمجھ نہیں آیا، ان کے لیے آپ علماء، آپ کے لیے نہیں کیونکہ چل رہی ہے، آن لائن چل رہی ہے، جس بندے کو حضرت عباس سمجھ نہیں آیا، آئے حضرت عباس کی جانب، اب پتہ چل جائے گا۔ جو خانہ کعبہ کی زمین پر کھڑے ہو کر مکہ کی سر پہ جا کر 3 اماموں کی موجودگی میں حضرت حسین کے قصیدے پڑھے، وہی تو عباس ابن علی ہے۔ سامنے ایک بڑا عالم آ جائے تو ہماری زبانیں لڑکھڑا جاتی ہیں۔ حضرت حسین جیسی شخصیت موجود ہے، حضرت امام سجاد موجود ہیں، حضرت امام محمد باقر موجود ہیں۔ جب خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھے تو خطاب کر کے کہا ایھا الناس واسمعونی، لوگوں جو کچھ کر رہے ہو سب چھوڑے، اب عباس کی سنو۔ اب جو طواف کر رہے ہیں ان کا طواف رک گیا، جو نمازیں پڑھ رہے ہیں انہوں نے نمازیں جلدی سے ختم کی، جو تسبیحات پڑھ رہے ہیں تسبیحات ختم کی، جنہوں نے قرآن کھولا ہوا ہے انہوں نے قرآن بند کر دیا۔ اب ہر ایک کی نگاہ عباس کی طرف ہے، عباس ایسے دیکھ رہا ہے جیسے حاکم اپنی رعایا کو دیکھ رہا ہے۔ قرآن ترین صلوات اگر آپ راضی ہوں تو یہاں پر تھوڑا سا ایک ٹچ کی طرف میرا دل کر رہا ہے۔ پہلی مرتبہ جب کوئی سورہ برات لے کے جا رہا تھا، محمد یا خود جا یا اپنے جیسا ہو، پورے بھرے ہوئے مدینہ میں محمد مصطفیٰ کی نظر وہاں پہ رکی جہاں علی ابن ابی طالب کھڑے ہوئے تھے۔ میں دوسرے لفظوں میں کہوں یا میں جاؤں یا میرا نفس جائے۔ جب علی آئے، فطرت ہے کہ اگر کسی نے کسی علاقے میں کسی ایک کو مارا ہوا ہو، مارنا قتل مراد نہیں لے رہا، لڑا ہے اس کو مار کے چلا آیا ہے، اب وہ ان کے علاقے میں اکیلا جاتے ہوئے ڈرے گا کہ جب اللہ نے کہا موسیٰ اذهب الى فرعون انہ طغى، موسیٰ فرعون کی جب جا، اس نے سرکشی کر لیا ہے، کہتا ہے خالق کیسے جاؤں، میں نے تو ان کے ایک مارا ہوا ہے، خالق کیسے جاؤں، میں نے ان کا ایک مارا ہوا ہے، ڈرتا ہوں، میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھیج دے۔ جب علی کو محمد نے کہا علی مکہ جاؤ، علی نے یہ نہیں کہا میں نے تو ان کے ہر گھر سے مارا ہے۔ نعرے حیدری، حیدری، بلندتر صلوات۔ نبی نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ آپ مجھے کیسے
رہے ہیں کوئی مکہ والے کا ایسا گھر نہیں ہے جن میں سے میں نے بیٹا مارا ہے، کسی کا بھائی مارا ہے، کسی کا شوہر مارا ہے، ہر گھر میں سے کسی نہ کسی کو تو میں نے مارا ہوا ہے۔ ادھر سے حکم محمد ہوا، ادھر سے علی چلے، وہی خانہ کعبہ ہے، خانہ کعبہ میں آ کر علی نے ایسے خطاب کیا جیسے ایک حاکم اپنی رعایا کے ساتھ خطاب کر رہا ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، وہ قریش کے لوگ جو میدان میں مبارزہ طلبی کرتے تھے علی کی شجاعت دیکھ رہے تھے، اکیلا ہے اگر بولتے ہیں ہے تو علی، اکیلا ہے۔ حیدر کو جو خالق کا سلیکٹڈ نہیں کہتے، حیدر کو جو خالق کا سلیکٹڈ نہیں کہتے، ہم ان کو رسول سے کنیکٹڈ نہیں کہتے۔ بنے جو مشکوک الیکشن سے خلیفہ، بنے جو مشکوک الیکشن سے خلیفہ، ہم ان کو قرآن سے اٹیسٹڈ نہیں کہتے۔ نعرہ حیدری، حیدری، بلند تر۔ اسی علی کا بیٹا ہے، جب خانہ کعبہ کی چھت پہ گیا، واہ واہ، میں نے آپ کو نقشہ پہلے بنا دیا ہے کہ سب لوگوں کے قدم رکے، نظریں اور نگاہیں اس جانب کی جہاں پہ حضرت عباس کھڑے ہوئے ہیں۔ حضرت عباس ان کو ایسے دیکھ رہا ہے جیسے حاکم رعایا کو دیکھتا ہے۔ جب وہاں پہنچے تو کہا الذی شرف ھذا بقدوم ابیہ، دو اشارے کیے ہیں، شرف ھذا بقدوم ابیہ۔ میں حیران ہوتا ہوں، یہ نہیں کہا شرف ھذا بقدوم ابیہ کیونکہ تعارف حسین ابن علی کا کرانا تھا۔ فرمایا تمام تعریفیں اس خالق کی ہیں جس نے اس خانہ کعبہ علی آیا۔ اب نقطہ دینے لگا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ علی کا حرف ہے کہ خانہ کعبہ میں آیا، نانا میرا دوست حضرت عباس بتا رہے ہیں کہ علی کا شرف یہ نہیں کہ ہاں علی خانہ کعبہ میں آئے، خانہ کعبہ کے لیے یہ شرف ہے کہ علی اس میں آئے۔ شرف ھذا بقدوم علی، کہ اللہ نے اس خانہ کعبہ کو یہ شرف بخشا ہے کہ اس کا باپ اس خانہ کعبہ میں آیا۔ اگلے نام بیت تھا، کان بالامس بیتن، جو کل تک ایک گھر تھا، اصبح قبلتن، آنے کی وجہ سے جو بیت تھا وہ قبلہ بن گیا۔ مطلب یہ ہے کہ جو گھر تھا اب کائنات کے سر اس کی طرف جھک گئے۔ اس کی وجہ سے، اس کے باپ کے آنے کی وجہ سے۔ بڑے عجیب جملے کہے، کہا ایوہ الکافرۃ الفجر۔ یہ جملے چھپ کے نہیں کہے حضرت عباس نے، کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کر اشارہ کر رہے ہیں، ایوہ الکافرۃ الفجر، اے کافرو، اے فاجرو۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا انہوں نے تو احرام باندھے ہوئے ہیں، مولا یہ تو طواف کر رہے ہیں، مولا یہ تو مسلمان کلمہ گو ہیں، مولا آپ ان کو کافر کہہ رہے ہو، مولا آپ ان کو فاجر کہہ رہے ہو۔ آواز حضرت عباس ہے کہ جو اپنے وقت کے امام کی معرفت نہیں رکھتے وہ کافر و فاجر ہے۔ جو اپنے وقت کے امام کی معرفت نہیں رکھتے وہ تو کافر و فاجر ہیں۔ ایوہ الکافرۃ الفجر، اے کافرو، اے فاجرو، اتصدون طریق البیت عن الامام البارر، کہ تمہارے اندر یہ جرأت ہے کہ کائنات کے امام کا راستہ روکو، تمہارے اندر یہ جرأت ہے۔ یہ تو مصلحت الہی نے کہا نہیں عباس، یہ جائے امن ہے، اس زمین پہ بہایا جائے۔ عباس میری مقتل گاہ مکہ نہیں ہے، عباس میری مقتل گاہ کربلا ہے۔ دعا کیا کرو، اب سب پردیس میں ہیں، دعا کیا کرو خدا نہ کرے کہ کسی بہن کا وہ بھائی مارا جائے
جس بھائی پہ بیٹی بھائی کے سہارے پہ علی کی بیٹی نے مدینہ چھوڑا تھا۔ ایک عالم دین سے میں نے یہ جملہ سنا ہے، وہ کسی کتاب کا حوالہ دے کر فرما رہے تھے کہ چند منزلوں پہ زینب عالیہ نے سوال کیا، ماں جائیں آ رہا ہے؟ مولا نے فرمایا جی بہن، حضرت عباس آ رہے ہیں۔ کہا میں بار بار دیکھتی ہوں مجھے نظر نہیں آ رہے۔ فرمایا بہن وہ کبھی کبھی آپ کے معمل سے آگے نکل جاتے ہیں، کبھی کبھی دائیں راستے اگر آ رہے ہوں تو وہاں چلے جاتے ہیں، کبھی بائیں چلے جاتے ہیں۔ ہر آنے والے کو کہتے ہیں ابھی اپنی سواری روک لے، اس راستے پہ علی کی بیٹی آ گئی۔ اجروں کو ماتر میں 7 محرم کا دن ہے۔ آج وہ دن ہے جس دن سادات کے قیام سے پانی ختم ہو چکا ہے۔ عزادار و نجف میں بیٹھے ہیں، نجف کے والی کو ان کے بیٹوں کا پرسہ دینا ہے، بالخصوص اس بیٹے کا پرسہ دینا ہے جس بیٹے کے سہارے پہ علی کی بیٹیوں نے کربلا کو منتخب کیا تھا۔ اجرکم علی اللہ۔ جب پہنچے نا کربلا کی سرزمین پہ 10 محرم کا دن، حضرت عباس کہتے تھے مولا اسے نہ بھیج، پہلے مجھے بھیج دے۔ حضرت قاسم جانے لگے 13 سال کا یتیم ہے، مولا پہلے اسے نہ بھیج، مجھے بھیج دے۔ جب علی اکبر جانے لگے تو کہا یہ تو شام شکل پیغمبر ہے۔ جب عام محمد جانے لگے تو کہا یہ تو ابھی کم سن بچے ہیں، مجھے بھیج دے۔ ہر مرتبہ مولا حسین ایک ہی لفظ کہہ کر حضرت عباس کو چپ کرا دیتے تھے، کہتے تھے عباس انت صاحب لوائی، عباس تو میری فوج کا جنرل ہے۔ عباس جب آخری مرتبہ آئے نا حضرت عباس، روایت کے لفظ علماء تشریف فرمائے، روایت میں ہے مولا حسین نے کہا انت صاحب لوائی، عباس تو جو میدان جانا چاہتا ہے تو میری فوج کا جنرل ہے۔ ایک مرتبہ عباس نے کہا کہاں ہے وہ فوج؟ کہ ایک مرتبہ خیام سے آواز آئی العاطش العاطش۔ مولا حسین نے کہا عباس مشق پہنو، جاؤ ان بچوں کے لیے پانی لے کر آؤ۔ اجرکم علی اللہ۔ جب پانی کا کہا حضرت عباس گھوڑے پہ سوار ہوئے، جب جانے لگے حسین نظر امام سے جانتے تھے، جب جانے لگے ایک مرتبہ تمہارے اور میرے آقا مولا نے کہا عباس پہلے میدان نہیں جاؤ، پہلے خیموں میں لگے جاؤ، وہاں جا کر اپنی بہنوں کو، اپنے حرم کو، اپنی بیٹیوں کو، رشتہ داروں کو جا کر سلام کر لو۔ عزادار المقتل کے جملے ہیں۔ جب حضرت عباس در خیمہ پہ آئے اور حضرت عباس نے کہا السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، خدا گواہ جو علی اکبر کو رو رہی تھی، اس نے علی اکبر کو رو رہی تھی، اس نے جناب قاسم کو رونا چھوڑ دیا، جو جس شہید کو رو رہی تھی سب کو رونا چھوڑ دیا۔ ایک مرتبہ سب بیویوں نے کہا عباس ہمارا سہارا تم تھے، تم میدان میں جا رہے ہو، ہمیں اب مقتل کے جملے ہیں۔ جب دیکھا کہ حضرت عباس جا رہے ہیں، علی کی بیٹی نے کہا عباس ایک لحظہ کے لیے میرے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ عزادارو جب حضرت عباس بیٹھے، علی کی بیٹی نے کہا عباس میرا بچپن تھا، عباس ایک مرتبہ میرا بچپن تھا، میرے بابا نے مجھے اپنے عباس بلایا، عباس جب میں لائیوں کے بوسے لینا شروع کر دیے، اجرکم علی اللہ اجرکم علی الزہرا، عباس میرے بابا نے میری کلائیوں کے بوسے لینا شروع کر دیے۔ جب کلائیوں کے بوسے لے چکے، ایک مرتبہ کہا زینب تیرے بھائی دیکھنے والے، میں نے چادر ہٹائی، میرے بابا نے سر کے بوسے لیے، جب بوسے لیے تو میرے بابا رو رہے، میں نے پوچھا بابا روتے کیوں ہو؟ کہا آج کو نہیں رو رہا، ایک کون سا منظر؟ کہا ایک دن آئے گا تیرے ہاتھوں میں رسی آ جائے گی، تیرے سر سے چادر چھن جائے گی، عباس اللہ نے تم جیسا بھائی دے دیا۔ عباس میں سوچتی تھی
بہن کے 18 بھائی ہوں. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. دل بھر کے آج گریا کر لو. آج محرم الحرام کی رات ہے، نجف کی سرزمین ہے. دل میں ارادہ کر لو نا، مولا وہ دن آ گیا ہے جس دن جو آپ روزہ کرتے تھے. اب آج میں سوچتی تھی جس بہن کے 18 بھائی ہوں، عباس جیسا بھائی ہو، عباس اس کی بہن کیسے رسیاں پہنے گی. عباس جس وقت سے آپ نے کہا ہے میں میدان جا رہا ہوں، عباس مجھے اب یقین ہو گیا ہے وہ وقت آ گیا ہے میرے ہاتھوں میں رسیاں بھی آ جائیں گی. عزادارو، عباس نے سب بیویوں کو ایک مرتبہ الوداع کیا. دعا کرو کسی بہن کا بھائی. اچھا ایک نفسیاتی لفظ کہوں، جب ہم لوگ اپنے وطن سے آ رہے ہوتے ہیں، نجف جا رہے ہیں، کربلا جا رہے ہیں، کوئی روئے نہ روئے بہنیں ضرور رو رہی ہوتی ہیں. وہ ہمارا بھائی پردیس میں جا رہا ہے، رب جانے پھر ملاقات ہو نہ ہو. میں کبھی یہ نہیں کہتی کہ بھائیا خدا جانے آپ واپس آئے نہ آئے. خدا کا میں بہن نہیں کہتی، بہن یہ کہتی ہے بھائیا خدا جانے جب آپ آئے میں ہوں نہ ہوں. خدا جانے میں ہوں. بھائی کے بارے میں کبھی نہیں کہتی ہے بھائیا رب جانے میں تم میں ہوں نہ ہو. پھر بہن کیا کرتی ہے، جلدی سے بھاگ کر کہیں سے ایک کپڑے کا ٹکڑا لے کر امام دامن باندھ لیتی ہے. کہتی ہے میرے اللہ میں اپنے بھائی کو سپورٹ کر رہی ہوں، میرا بھائی واپس آ جائے. اداکاروں جب باہر جا رہے تھے علی کی بیٹیوں کو یقین تھا اللہ جانے عباس کا لاشا بھی آئے. اداکاروں بہت گریا کر لیا آپ لوگوں نے. جب عباس چلے میں کہتا ہوں عباس شادیوں کی آس چلی جا رہی ہے. جب عباس دریا کے کنارے کر بعض لوگ کو کہتے ہیں پینے کا ارادہ کیا، بعض کہتے ہیں ارادہ نہ تھا. فوج اشقیاء کو دکھا رہے تھے اے جانور اس دریا پہ تمنان کرتے تھے اور اس دریا پہ عباس وس آ رہے تھے. اب آزاداروں اپنے دل کو سنبھالنا بڑے مشکل جملے ہیں. جب واپس آ رہے تھے ایک ظالم نے چھپ کے تلوار سے مار دیا. حضرت عباس کا بایاں باندھ لو. جب قلم ہو کر خاکے کربلا کے یہ بغیر پڑا حضرت عباس نے مشکیلے کو سنبھالا. جب سنبھالا تو دوسرے بازو میں مشکیلہ لیا، علم کو اٹھائے. حضرت عباس ایک آواز دے رہے ہیں اے گھوڑا جلدی کر مجھے پہلے پہنچا دے. سکینہ بہت دوسرے ظالم نے پھر جب مار دیا حضرت عباس کا دوسرا بازو قلم ہوا. اداکاروں بات اتنا پیارا تھا اپنے دانتوں میں مشکل مجھے پہنا ملے گا. اب ایک ظالم نے تیر مارا، وہ تیر مشکیزے پہ لگا، مشکیزہ ضمیر پہ گرا. اب عباس نے کہا اے گھوڑے مجھے خیام میں نہ لے جانا، مجھے میدان میں لے جانا. اداکاروں بڑا مشکل جملہ ہے. آج سے میں پوچھتا ہوں اگر ہماری آنکھوں میں ایک چھوٹا سا دن کا چلا جائے اس کو نکالنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ اپنے ہاتھوں سے ہم بنتے رہتے ہیں، وہ دن کا نکل جاتا ہے. ایک ظالم نے تیر مارا، حضرت عباس کی آنکھوں میں لگا. اب کیسے نکالے وہ تیر جس کے بازو نہ تھے؟ حضرت عباس نے اب درمیان تیر کو دیا. یہ منظر دیکھ کر ایک ظالم نے لوہے کا گھوٹ اٹھایا، حضرت عباس کے سر پہ مارا. اداکاروں عباس کا سر ایسے دو حصوں میں تقسیم ہوا جیسے قرآن کھلتا ہے. حضرت اللہ خدا آپ لوگوں کا گریا قبول فرمائے، خدا آپ لوگوں کا گریا قبول فرمائے. بتاؤ حسین کیا حالت ہوگی؟ ہم کربلا کی زمین پہ گر چکا ہے. ایک مرتبہ کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اے کربلا کے غریب میرا سلام ہو.
جملے ہیں جب حسین پہنچے ہیں ایک جملہ کہا فل عباس الان ان کا شرط ظہری وقلت ہلوی عباس تیرے بھائی کی گئی ہے اکبر کی جگہ پر جب گئے تو کافی دیر اکبر کو اٹھاتے تھے اکبر کو سینے سے لگاتے تھے اکبر کے بوسے دیتے تھے قاسم کا لاشیں اٹھایا تو کافی دیر میدان میں رہے خدا گواہ جن کے لاشیں اٹھاتے تھے کافی دیر تک وہاں رہتے تھے جب عباس کے لاشے پہ پہنچے کہا عباس مجھے اجازت دیجیے